کہ جب آپ گھوڑے سے نیچے آنے لگے نا تو انسان جب اپنا بلندی سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو اپنے جسم کو اور اپنے چہروں کو بچانے کے لیے اپنے بازوؤں کو ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے. کتنی بے بسی تھی میرے عباس کی. علی کے پتر گھوڑے سے نیچے اتر آنے لگے تو خیال آیا کہ میرا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو جائے گا. تو کہتے ہیں سیدہ زہرا پاک کی آواز آئی, بیٹا تو فرات کے کنارے پر اکیلا نہیں, تو آنا, زمین کی باری بعد میں آئے گی, میری جھولی تو پہلے تیرے لیے کھلی. پھر حضرت امام حسین کو پتہ لگا, آپ موقع پر پہنچے. اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے کہ میری بات, تو میں سادات کو سنا دوں گا جو سیدہ زہرا کی اولاد بیٹھے. ہم مر گئے ہیں سادات, یقین کیجئے اس دور کے اندر, اور مرے اپنوں کے ہاتھوں. کاش حسین احمد مدنی مر گیا ہوتا اور پھر سیدہ زہرا کو خطاب پر کسی نے کہا ہو, جو سیدہ زہرا خطاب ہوتا ہے تیری ماں کیوں نہ ٹھیک ہے. تمہیں تلخ باتیں نہیں کرنے ہیں. حضرت امام حسین پہنچے تو آخری سانسیں چل رہی تھیں. حضرت عباس قریب جا کے کہا کہ عباس تم چھوڑ کے جا رہے ہو, بس مجھے اتنا بتا دو کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے, پھر زہرا کی بیٹی اکیلی کربلا میں رات کیسے گزارے گی, اور بازاروں میں کس طرح جائے گی, درباروں میں کس طرح جائے گی. اس وقت حضرت عباس نے کہا کہ وقت کم ہے, دو کام کر گا. ایک تو ساری زندگی بھائی ہوں میں آپ کا, آپ مجھے بھائی عباس بھائی عباس بھائی عباس کہتے رہے. آج ایک باری تاک ہو جا کہ عباس تو میرا غلام ہے. حضرت عباس کو بھی امام حسین کی غلامی پر ناز تھا, بھائی تھے. اچھا چلو دوسری بات بتا, کہا میرا لاشا اٹھا کے نا خیموں کی طرف نہ لے کے جائے. آپ اکبر کو لے گئے, فلاں کو لے گئے, جتنے بھی شہید ہوئے سادات کے سب کے لاشیں آپ خیموں میں لے گئے. اور سیدہ زینب نے ہر کسی کا لاشا دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا اور کہا مولا تیرا کرم ہے کہ علی کا خون کامیاب ہو گیا. کہا میرا لاشا نہ لے کے جائیے گا. پوچھا کیوں؟ کہا اور تو کوئی بات نہیں, آپ لے کے جائیں گا نا تو جب آپ خیموں میں جائیں گے تو سکینہ نے پہلے پوچھنا ہے, چچا میرے ویر اصغر واسطے پانی آ گیا. تو میں کیا جواب دوں؟ یہ حکم ہے مجھے کہ میں نے اہل بیت کے بارے میں کچھ تو مجھے نہ لے کے جائے. لیکن پھر بھی حضرت امام حسین نے ان سے کہا کہ نہیں لے کے جانا ہے. کاندھوں پہ اٹھایا, وہ عالم اپنے ہاتھ میں پکڑا, پھٹا ہوا مشکیزہ کاندھے پہ لٹکا لیا. یہ بات اگر آپ کے من کے اندر پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی. آپ کی زندگی کے اندر دور سے امام آ رہے تھے نا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں خیموں کی نہیں تھی. یہ کافی تعداد میں لوگ تھے جو کربلا گئے. وہ بچیاں اکٹھی ہو گئی. سکینہ, سیدہ, او تیرا چاچا آدھا پہ تے جب پانی لے آسی تے ساڑھے ویرہ واسطے کچھ مل جاسی. اب اس حالت میں دیکھئے گا سیدہ سکینہ کہتی ہے کہ جتنا پانی آ رہا ہے پیالے لے آؤ, سب سے پہلے تمہارے بھائی پیئیں گے, بچ گیا تو میرا ویر اصغر پی لے سی. لیکن دیکھا نا جب آپ نے ادھر تو دوروں دیکھ کے آگیا, دعا کرو شالا میرا چاچا ہی ہو رہے. اگر کسی کو سمجھ آ گئی دعا کرو میرا چاچا ہی ہو, کوئی اور نہ ہو. تو بچیوں نے کہا سکینہ یہ تمہیں اس طرح کی بات کیوں کر رہی؟ میں کہا نہیں اور کوئی بات نہیں, جان والے دی ٹور ہور طرح سی, آن والا تے ایویں ٹورے آندہ ہے جو میں بھائی مر گیا ہوں. تو خیر حضرت امام آ گئے, حضرت عباس کا لاشا بھی آ گیا. یعنی کربلا میں یہ قیامت خیز مناظر سامنے آتے. اس کے پاس پھر شام ڈھل جاتی ہے, عاشورے کی رات آ جاتی ہے.
میں نے واپسی سنانی ہے، یہ تو ایک میں صرف عرض کر رہا تھا برکت کے۔ پھر سب جب یہ قافلہ نکلتا ہے میں کس طرح سنا ساڑھے سنیوں دے سٹیج ہوتے ہیں سنان دی عادت جو نہ حضور سب کے ہاتھ بھی باندھے گئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور گلے کے اندر رسیاں بھی ڈالی گئی۔ اب اتفاق ایسا تھا کہ لائن کے اندر ادھر سیدہ زینب تھی، ادھر امام زین العابدین تھے، درمیان میں سیدہ سکینہ تھی، اور تینوں کے گلوں میں اکٹھی رسی باندھی۔ اب کربلا سے شام تک سیدہ زینب اور عابد سجاد اٹھ کے نہیں چلے، جھک کے چلتے رہے کہ سکینہ